تو یہاں پہ ایک سمرائز کرتے ہیں ہم جناب غالب صاحب کے انٹرویو کے دوران جو ہے جنگ کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی اور ایران کی جو کامیاب اسٹریٹجی ہے، وہاں پہ انٹرویو میں انہوں نے بالکل منصفانہ طریقے سے انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں یا ان کے پاس جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے دیکھیں تو بلا شبہ وہ بہت آگے ہیں ایران سے. بالکل کنونشنل وارفیئر کی اگر بات کریں اس میں وہ بہت آگے ہیں. تو یہاں ایران کے پاس کیا آپشن تھی؟ ایران کے پاس آپشن تھی کیسے نہیں ہے، ایک طرف ایٹمی پاورز ہیں، ایک دوسری طرف جو ہے وہ بالکل فقط میزائلوں پہ. تو ایران کے پاس آپشن تھی انکنونشنل وارفیئر کی، اے سیمیٹرک وارفیئر، جس کا انہوں نے بڑی خوبی سے اس کی یہ کئی دہائیوں سے تیاری کر رہے تھے. انہوں نے اپنی جو ڈرون انڈسٹری ہے، اپنے جو میزائل کی ٹیکنالوجی، اس کو اتنا انہوں نے ایڈوانسڈ کیا کہ یہ بیک وقت جو ہے وہ 2 ایٹمی طاقتوں سے انہوں نے جنگ لڑی ہے اور دنیا ابھی اس کو مان رہی ہے کہ ایران نے اے سیمیٹرک وارفیئر کی جو اسٹریٹجی ہے اسے اپنا کر اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور کئی گنا بڑے جو دیکھیں اگر ہم ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو کوئی مقایسہ نہیں بنتا آپس میں. یعنی اگر آپ امریکن فوج کا وہ بجٹ دیکھیں تو وہ کئی ٹریلین ڈالرز ہے. بالکل یعنی کوئی مقایسہ نہیں بنتا. جی بالکل. تو یہ ایران کی بڑی کامیابی ہے، اس کو دنیا مان رہی ہے. ہم نے اپنے بلیٹن میں بھی ناظرین کو دکھایا، دی اٹلانٹک کا تجزیہ ہو یا ڈیلی بیسٹ کا تجزیہ ہو، اسی طرح باقی جو تجزیہ نگار ہیں ویسٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو دنیا مانتی ہے، جن کی بات ایک وزن رکھتی ہے، سگنیفیکنس رکھتی ہے، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایران اس جنگ کا ابھی تک اسٹریٹجک لحاظ سے فاتح ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ جو دنیا میں ایک امریکہ کا جو ہے مصنوعی رعب و دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یعنی امریکہ جو ہے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا تو وہ ہمارے دوست کے کول اگلا لیٹ جاتا تھا. تو ابھی وہ رعب دبدبہ ختم ہو چکا ہے. ابھی امریکہ کے اتحادی اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. امریکہ جو بہت ہی کمزور ممالک ہیں، حتیٰ کہ کیوبا جیسے ممالک بھی اس کی نہیں سن رہے. یہ تو وہ ممالک یعنی جو کافی عرصے سے امریکہ کی پالیسیز کے مخالف رہے ہیں، لیکن وہ ممالک جو خود ان کے اتحادی نہیں ہیں وہ بھی نہیں اس کی سن رہے ہیں. امریکہ کے بار بار کہنے پہ ٹرمپ کے دیکھیں اس وقت جو جبہہ حق اور اس طرف مزاحمت والا بلاک ہے، اس نے جو سب سے اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم کا سامنا کرنا سکھایا ہے. یعنی یہ وہ مکتب ہے کہ جو کہتے ہیں کونوا للظالم خصما یا کونا للظالم خصما، کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اس لیے کہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتا ہے جب تک اس کا خوف رعب دبدبہ ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ابن زیاد کے سامنے لوگ کیوں جھک گئے تھے، وہ ایک خوف کی فضا قائم ہو چکی تھی. اور امام حسین علیہ السلام کیوں تنہا رہ گئے، اس لیے کہ لوگ خوف کا شکار ہو گئے تھے. یہ جو خوف طاغوت کا یا ظالم کا خوف ہے، یہ آج جمہوریہ اسلامی ایران کے مجاہدین نے اس کو ختم کیا ہے. جی اصل مسئلہ اسی میں ہوتا ہے. بہرحال امریکہ ظالم ہے، امریکہ جابر ہے، وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کا خون بہا چکا ہے، وہ کئی ممالک پر حملے کر چکا ہے، وہ ہیروشیما ناگاساکی پر وہ ایٹم بم گرا چکا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. لیکن دنیا کیوں ان کے خلاف نہیں اٹھ کھڑی ہوتی، کیوں ان کے خلاف اسٹرگل نہیں کرتی، ریزسٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ یہ اصل مسئلہ ارادوں کا ہوتا ہے، عزم کا ہوتا ہے، وہ خوف کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے، روب ایک بیٹھا ہوتا ہے امریکہ کا. تو جو پرچم دار بنتا ہے، جو سب سے پہلے پہل کرتا ہے اس فرعون کے خلاف اٹھنے کے لیے اور فائٹ کرنے کے، ریزسٹ کرنے کے لیے، وہ دنیا میں رول ماڈل بن جاتا ہے. اور الحمدللہ ابھی ایران جو ہے اور ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ رول ماڈل بن چکا ہے. دیکھیں ابھی یہی ہوا ہے کہ یہاں پہ ایران الحمدللہ کوئی بہت کمزور ملک بھی نہیں تھا. اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ایران افغانستان نہیں تھا، ایران لیبیا نہیں تھا، ایران عراق نہیں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود جو ویسٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لہٰذا نتنیاہو نے ٹرمپ کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا اور اس جال میں پھنسایا، اور ابھی ٹرمپ ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی.